نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے حالت میں ہیں اور حضور کے چہرے پر جو ہے نقاب پڑا ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کرتے کرتے ایک ایسے نوجوان کے آمنے سامنے میں ہوئے جو ایک دم کنوارا ہے، ایک دم نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت ہے. جب اس نے تلوار تان کر کے حضور کے طرف آگے بڑھنا شروع کیا، خدا کی مشیت تو دیکھو، ایک ہوا سی چلی اور حضور کے چہرے کا جو ہے نقاب ہٹ گیا. رخ دو عالم میں مصطفیٰ کا کھلنا تھا صاحب. اس نوجوان کے دل کا دنیا بدل گیا. وہ سوچنے لگا کہ اتنا نورانی چہرے والا، اتنا خوبصورت، کالی کالی زلفیں، کالی چادر، دیکھ کر کے ہوش سے بے ہوش ہو گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا اور تلوار میان میں رکھ کر قدموں میں آ کر کے گر گیا. کہا نوجوان کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آقا آپ مجھے غلامی میں لے لیجئے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیں. حضور نے کہا کس بنیاد پہ، کیوں تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے جو مچل کر جواب دیا تھا صاحب، وہ جواب میرے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اس نے مچل کر کہا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی حق کا ہو سکتا ہے، باطل کا نہیں ہو سکتا ہے. حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ ایماندار ہو گیا. اب حضور کے قدموں کو چوما، دوبارہ ریٹرن گیا. جانے کے بعد پھر سے جنگ میں شامل ہو گیا. جب وہ لڑ رہا تھا شروع میں تو حضور کے خلاف لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن جب اب وہ لڑ رہا ہے تو مسلمانوں کے طرف سے لڑ رہا. جنگ کرتا رہا، آخر کار شہید ہو گیا. ایک نماز نہیں پڑھا، ایک روزہ نہیں رکھا، بس حضور کے چہرے کو دیکھا، چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا، ایمان لے آیا، چند منٹ کے بعد انتقال کر گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا ہے. مجھے بتانے کی اجازت دے دو مسلمان، وہ نبی جس کے چہرے کو دیکھ کر کے ایک کافر ایمان لاتا ہے. میں جب کل شام اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہا تھا صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا تم لوگ ایک کام کیوں نہیں کر لیتے؟ تم لوگوں کے اندر مسلمانوں کا تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ٹوپی لگانے کو تم بدنامی سمجھتے ہو، ٹوپی لگا کر کے راستے میں تم نکل نہیں سکتے، میں جانتا ہوں. تم جینز پینٹ کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتے ہو، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں. تم کرتا ٹوپی نہیں پہن سکتے ہو، میں اس بات کو بھی مانتا ہوں. اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے لباس کی ضرورت نہیں ہے، کسی لباس میں رہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. بس مردوں کے لیے جتنا چھپانا فرض ہے اتنا چھپا لو، اس کے بعد جس لباس میں رہنا چاہو رہ لو. لیکن صاحب تمہارے اندر اگر اسلام کی ایک بوند بھی باقی ہے تو تم آج سے عہد کرو کہ تم داڑھی رکھو. یہ داڑھی کتنی بڑی چیز ہے آپ کو معلوم نہیں ہے صاحب. یہ داڑھی انسان کو بدنامی سے روکتی ہے، یہ داڑھی انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں داڑھی رکھ کر کے جب جوا کھیلوں گا تو برا لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو داڑھی رکھ، پھر دیکھ تجھے داڑھی رکھنا پسند آئے گا، جوا کھیلنا برا لگے گا، داڑھی رکھنا برا نہیں لگے. اب مجھے بتانے کی اجازت دو. ان نوجوانوں میں سے کچھ نے کہا کہ صاحب ہم جوان ہیں، ہم داڑھی ابھی سے کیسے رکھیں؟ تو بتا اس صحابی کے بارے میں جو مصطفیٰ جان رحمت کے داڑھی مبارک کو دیکھ کر کے ایک پل میں ایمان لایا تھا. تو بتا تیرے نبی کے جیسا تو چہرہ بنانا چاہتا ہے، اگر بنا لے. اگر ایک مرتبہ حضور کے غلامی اختیار کر کے حضور کی سنت کو چہرے میں بساتا ہے تو قسم خدا کی تیری داڑھی کے چمک کو دیکھ کر کے لوگ تجھے ماننا شروع کر دیں گے، لوگ تیری غلامی کو اختیار کر لیں گے. تو ایک صحابی جو حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے ایمان لاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ حضور کا چہرہ خوبصورت ہے، تو ان سے جا کر کے پوچھو اب اس داڑھی کے اندر تم نے کیا خوبصورتی دیکھی ہے. تو مسلمانوں اگر تمہارے اندر بھی وہ خوبصورتی آ جائے تو قسم خدا کی تمہاری زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے. داڑھی کی بات جب چل ہی رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک شعر بھی آ رہا تھا. وہ شعر اس طرح ہے کہ داڑھی اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، مسلمان تو ہے. توجہ حضرات، داڑھی اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، مسلمان تو ہے. گناہ اگرچہ نہیں چھوڑتا تو کیا ہوا، ایماندار تو ہے. داڑھی اگر نہیں رکھتا تو کیا ہوا، مسلمان تو ہے. گناہ اگر نہیں چھوڑتا تو کیا ہوا، ایماندار تو ہے. اور پڑھتا نہیں ہے اگر کبھی بھی نماز تو کیا ہوا، لیکن جمعہ کے روز نہاتا تو ضرور ہے.